بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت اور مرزائیت کا جائزہ۔ اس عنوان پر میرے پہلے بیان میں جیسا کہ آپ سن چکے کہ کس پلاننگ کے تحت منظم انداز میں پاک و ہند کے مسلمانوں کو ذہنی انتشار اور دینی تفرقے کے اندر مبتلا کیا گیا، اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے اور اس کے نقصانات اور اس کا ایک مکمل جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے کہ اس فتنے سے دنیائے اسلام کس درجے کے ذہنی انتشار اور دینی تفرقہ کے خطرہ عظیم سے دوچار ہوئی، اور علماء وقت نے اس فتنے کو فروغ کرنے میں کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور بالخصوص حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کردار کتنا اہم اور عظیم الشان تھا۔ یہ تحریک قادیانیت حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں شروع ہوئی، اور اس کا اصل مقصد اور ہدف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے دلوں سے آپ کی قدر و منزلت کو نکالنا اور دین اسلام کے ارشادات اور ان کے مطالب میں اس طرح کا رد و بدل کرنا تھا کہ مخالفین کو اپنے عزائم کی تکمیل میں امداد مل سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ مسلمہ طور پر اللہ رب العزت کے آخری نبی، اور آپ کی شریعت اس دنیا کے لیے خدا کی آخری شریعت، اس شریعت میں اتنی وسعت رکھی گئی کہ قیامت تک کے لیے پیش آنے والے انسانی مسائل کا حل اس میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی خبر قرآن کریم میں نہایت وضاحت، صراحت اور غیر مبہم الفاظ میں دی گئی، اور ایک سے زیادہ مقامات پر اس کی نشاندہی کر دی گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اور 100 سے بھی زیادہ احادیث مبارکہ صحیح موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، لیکن نبوت کا لقب تمہیں نہیں مل سکتا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، الا انہ لا نبوت بعدی۔ مسلمانوں کے سارے مکاتب فکر ختم نبوت کے مسئلے پر اس وقت تک کاملاً متفق تھے جب تک بانی قادیانیت نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی ابتدا بھی مرزا نے بڑے عجیب انداز میں کی، جیسا کہ میں نے گزشتہ اپنے بیان میں بتایا کہ جو ایک باقاعدہ سکرپٹ تیار کیا گیا، وہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے سلسلہ میں یہ ذکر کیا کہ ان کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ وفات پا گئے، مگر وہ غلطی پر تھے۔ یعنی یہ ایک واقعہ یہودیوں کا نظریہ قرآن نے بیان کیا۔ اب وہ کس طرح سے بیان کیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے: وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور وہ کہتے ہیں
یعنی وہ کہتے ہیں سے مراد یہود، اور وہ کہتے ہیں ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا۔ وما قتل، یعنی وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلب، اور نہ ہی وہ صلیب پر چڑھائے گئے، مگر ان کی شبیہ کو۔ اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی بے خبر ہیں، ان کے پاس سوائے ظن کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے ہرگز اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ پر پہلے آپ غور فرما لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک لفظ ہے وما قتل وما صلب۔ غور کیجئے گا، قتل کا انجام موت، کسی کو صلیب پر چڑھا دیا جائے انجام موت، یعنی قتل کا نتیجہ بھی موت ہے اور صلیب کا نتیجہ بھی موت ہے، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی گئی، یعنی انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ جب قتل نہیں کیا گیا موت نہیں آئی۔ وما صلبوا، انہیں صلیب نہیں چڑھایا گیا، صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ جب صلیب پر نہیں کھینچے گئے موت نہیں آئی۔ پھر آگے مزید صراحت کی کہ اصلاً ایک شبیہ تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ معاملہ کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید واضح کر کے کہتا ہے، اور بل کے لفظ سے کہتا ہے کہ انہیں اللہ نے اٹھا لیا۔ اب ظاہری بات ہے، یہ قرآن مجید کا یہ بتایا ہوا عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور 1400 سال سے مسلمان اس عقیدے پر تھے۔ صحیح مسلم کی احادیث مقدسہ میں آثار قیامت کے بیان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں شرور اور فسادات بے انتہا ہو جائیں گے، اور دجال نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اپنے جادو اور شیطانی قوتوں کی امداد سے ایک وسیع قطع زمین پر قبضہ کر لے گا، اور ایمان رکھنے والوں پر دارائے حیات تنگ کر دے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے قریب آسمان سے واپس دوبارہ اتریں گے۔ یہاں پر رک کر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ زمین پر اتریں گے، پہلے کیا وہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ اتریں گے، یعنی کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کا یہاں پر کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ عقیدہ وہاں پر ختم ہے کہ لا نبی یا بعدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے نبوت پہلے تھا، آپ پیدا پہلے ہو چکے، آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا، لہذا آپ کا پلٹ کے آنا اس سیل کو، اس عقیدے کو ڈیمیج توڑتا نہیں ہے۔ اب آ جائیے واپس اس حال میں کہ آپ کے جب آپ واپس اتریں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس حال میں اتریں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، آپ آ کر دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں اسلام، ایمان اور امن کا بول بالا کر دیں گے، اور پھر 7 سال یہاں زندہ رہنے کے بعد پھر وفات پا کر مدینہ منورہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد منور گنبد خضرا کے نیچے ان کو دفن کیا جائے گا۔ آپ کے ظہور سے پہلے بنی فاطمہ میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا۔ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کا استقبال کرے گا، اور پہلی نماز یہ حضرات مل کر پڑھیں گے۔ اس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دنیا کو کفر و الحاد کے اثرات سے پاک کرنے میں امداد کرے گے، یعنی حضرت امام مہدی حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس سارے معاملے میں معاونت کریں گے۔ چونکہ ان احادیث مبارکہ میں صحیح سال کا تعین نہیں ہے، اب یہ ہے وہ نقطہ، صحیح سال کا تعین نہیں ہے، یعنی اس زمانے کا تعین نہیں ہے کہ وہ کون سا ایگزیکٹ وقت ہوگا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر قبل اس کے کہ وہ کسی عیسیٰ کا استقبال کرتے وہ خود ہی اس دنیا سے اٹھ جاتے رہے۔ بانی قادیانیت نے ان مدعیان سے ذرا سا مختلف طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے مرزا نے
علماء سلف کے اس عقیدے کو، یعنی میں یوں کہوں کہ عقیدہ اسلام کو، کہ یا جو عقیدہ اسلام جو یہ عقیدہ ہے اس کو غلط بتایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہی پھر زمین پر واپس آئیں گے، اس نظریے کو اس نے توڑنے کی، اس کو غلط ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے کہا کہ وہ اپنے زمانے میں ہی انتقال کر گئے اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا شخص محض مسیح مسیح ہوگا۔ اب حدیث میں چونکہ ذکر موجود ہے تو اس نے اب تعویل کی، کیا کہا؟ وہ مسیح کون سا مسیح ہوگا؟ وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ تو دنیا سے اپنے زمانے میں فوت ہو گئے، اور اب جو ہوگا وہ ایک محض مسیح مسیح ہوگا۔ یہ اس کا ایک نیا سکرپٹ تھا۔ اس نظریے کی اشاعت کے ساتھ اسی مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے خود کو مسیح موعود قرار دے دیا۔ آپ آج سنتے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، مسیح موعود کا لفظ بولتے ہیں۔ اس ابتدا سے وہ ذلی نبوت کی طرف اس نے سفر کا آغاز کیا، اور یہاں تک کہ اپنے اصلی نبی ہونے کا اعلان کر کے امت مسلمہ کے اس اعتقاد پر ضرب لگائی جس سے وہ اس وقت یعنی 1300 سال سے مکلف تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کی مزید آگے کہ مرزا صاحب نے کیا کیا چالاکیاں کی، کیا کیا تعویلات کی، اور کیسے عقائد باطلہ اس نے پیش کیے، میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔